مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے پہلے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ پر بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی مکینک کو بلانے ایک قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ مکینک کے آنے کے بعد بس ٹھیک ہوتے ہی شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کر گاؤں کے جانے والے راستے پر چل گیا۔ اس وقت آسمان پہ نہ چاند تھا اور نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پر اسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے کا سفر میرے لیے پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی خاموشی مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ طے ہی کر سکا تھا کہ اچانک ایک الو نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پھر پھڑپڑاتا ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواسی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک ہولناک سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کر بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک ٹھٹکتا رک گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑ گئی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مجھ پر جھپٹتی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک جوہر میں گر پڑا۔ کیچڑ سے بھرے اس جوہر سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی میں میری کپکپی چھوٹ گئی، اس ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچیں۔ میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت آن پڑی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کے میں بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح مجھ پر بھونک رہے تھے اور جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، میں نے بتایا۔ کیا سب حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں ولائیں کچھ نہیں تھیں۔ تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔
تم نے اندھیرے میں درختوں کو اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلے سمجھ لیا تھا۔ البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوزان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالوں میں بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ میں ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا، تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیں کہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔